ایک اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے، الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، بڑے گناہوں سے بچو۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، انسان بھی زمین سے اگا ہے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے، وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے۔ ادھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے، اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی آیا کہ لمم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، اس کو تو میں معاف کر دوں گا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے پہلے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب رہ گیا یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے، ہاں یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں۔ اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز۔ ذَلِكَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا، نامحرم عورت کو، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر، رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔